اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر آج بات ہوگی۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ روز سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس پر پبلک رائٹس میں بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیگلی جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں۔ ہمارا تعلق کسی پارٹی کی سپورٹ کرنا نہیں ہوتا، ہمارا یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین و قانون ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی خلاف ورزی جو کرے گا اس کی مذمت کریں گے اور جو اس کے ساتھ ہوگا ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو لائیو گیسٹ ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے ان کا تعارف کروایا جائے، پھر ان سے اس بارے میں گفتگو کی جائے اور آپ کے لائیو جو کوسچن ہوں گے، آپ جو کہتے ہیں اس کو بھی سنیں گے، اس کو بھی زیر غور لائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کا تعارف کروایا جائے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کہتا ہوں بیرسٹر ذیشان میاں ہیں، لندن سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ چیمبر 5 کے انچارج ہیں جناب ماہر قانون محمد کامران ملک، لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہوتے یہاں ہی ہے برطانیہ میں لیکن گئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ پاکستان میں وہ موجود ہیں، تو ہمیں اس کی سچویشن جو ہے پاکستان کی سیاسی اس سے آگاہی دیں گے۔ سب سے پہلے کامران صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا، آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوا کیا یہ قانون و آئین کے مطابق ہوا اور آپ نے کیا سنا، ہم سے شیئر کیجئے گا۔ کاظمی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں یہاں پہ یہ جو پچھلا بائی الیکشن ہوا میں نے اس کو تھوڑا سا فالو کیا، میں اس ٹائم بھی پاکستان میں تھا، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے کس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ بالکل فیئر اپینین آپ کو دوں گا۔ لوگوں نے جیسے ان کو نیریٹو دیا گیا ایز اٹ از انہوں نے قبول کر لیا، اور آپ سب کو پتہ ہے، ابھی میڈیا میں وائڈلی سپریڈ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 15 سیٹس آؤٹ آف 20 سیٹس انہوں نے پنجاب بائی الیکشن میں انہوں نے ون کیا۔ پھر بھی اس کے باوجود کہ یہ 13 پولیٹیکل پارٹیز کا الائنس تھا ان کے خلاف، اور ہیوج میڈیا سپورٹ تھی، اسٹیٹ مشینری یوز ہوئی، پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، اس کے باوجود جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رزلٹ دیا پنجاب کے لوگوں نے، یہ ریفرینڈم ہے کہ پنجاب کے لوگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کاظمی صاحب، ایک بہت حوصلہ افزا بات میرے سامنے آئی 17 کی شام کو، جب مریم نواز صاحبہ نے اور دوسرے لیگ کے لیڈرز نے بڑے کھلے دل سے پی ٹی آئی کی وکٹری کو تسلیم بھی کیا اور انہوں نے پبلکلی اس کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جو پنجاب جیسا امپورٹنٹ صوبہ ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب تک اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی یہاں پہ کم از کم پنجاب کی حد تک اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ میرے اوپینین بہت ہی غلط ثابت ہوئے کل، جب میں نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی میں کیا کیا۔ لوگ جو جنرل اوپینین ہے لوگوں کے جن سے میری بات ہو رہی ہے، اپارٹ فرام دا پولیٹیکل افیلیشن، لوگ چودھری شجاعت صاحب جیسے وزادار اور سینئر سیاستدان سے اس کی توقع نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے کیا۔ پھر بھی یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک میٹر ہے جو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن ہے جو سپریم کورٹ نے کی تھی۔ صاف لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے اس کی ایڈوائس پہ ووٹ دیا جائے گا، اگر اس کی ایڈوائس کے اگینسٹ ووٹ دیا جاتا ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ جو پی ٹی جو کاف لیگ کا پارلیمنٹری لیڈر تھا اس نے ایڈوائز دیا کہ کاف لیگ کو ووٹ دینے ہیں انہوں نے ووٹ دے دیے، لیکن جو ڈپٹی اسپیکر نے جو بھی کیا یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن آج میں سارا دن فالو کیا جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں یہ کیس جا رہا ہے، مجھے سپریم کورٹ کا ایک کویشچن بہت ہی انٹرسٹنگ لگا۔ جج صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم لوگ ہمیشہ ہی لرن کرنے کی
ہم چاہت رکھتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ ہماری کس ججمنٹ کا جو آپ نے حوالہ دیا اپنی رولنگ میں، اس کا کون سا پیراگراف ہے جس کو آپ نے انٹرپریٹ کیا. آج شام تک تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے عرفان قادر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کورٹ میں. اب نا عبوری طور پہ اب حمزہ شہباز صاحب کو انہوں نے پرائم منسٹر ایز چیف منسٹر رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پنجاب جیسا جو امپورٹنٹ صوبہ ہے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. سارا پنجاب یہ وش کرتا ہے کہ یہ 1-2 دن میں 3 دن میں سپریم کورٹ اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکالے گی، جو ایسا کنکلوژن کم از کم جب تک یہ جو الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک ایک سرٹنٹی پرووائڈ کرے. صوبے اداروں کو پتہ چلے، پولیس کو پتہ چلے ان کو رول کون کر رہا ہے، جو لوکل پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتہ چلے ان کا چیف منسٹر کون ہے. تو صحیح آپ ہے. نے کل دیکھا ہوگا، کل جو آئی جی صاحب ہیں راؤ سردار صاحب، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا. جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ پچھلے دنوں نا پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. کاظمی صاحب آپ کے گھٹنوں تک پانی ہے. ایڈمنسٹریشن کی یہ حالت ہے یہاں پہ کہ کوئی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ان کا سیوریج ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ رول رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان صحیح ہے. حال نہیں ہے. چلیں یہی یہ کام ان جو ہے ایشوز پر بھی بات کریں گے. ابھی میں چاہتا ہوں ذیشان میاں صاحب سے اس کے حوالے سے لیگر رائے لی جائے کہ ووٹ کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا استحقاق ہے یا پارٹی سربراہ کا. ذیشان میاں صاحب آپ ذرا اس پر بات کیجیے. جی السلام علیکم قادمی صاحب. دیکھیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھیں، جو پچھلے 6 منتھ سے جو بات ہو رہی ہے، کم از کم عوام نے عوام کو پتہ چل رہا ہے پہلی بات کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے اور کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے جو ہمارا دستور ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں یہ قانونی ماہرین کی آپ کو حاجت ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی ان کی رائے لیں. اب تو بچہ قانون وہاں پہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیشلی جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، اور ہر بچہ جو ہے جو سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ رائے لیتا ہے اور ڈفرینٹ آرا کو پڑھتا ہے، وہ بھی یہ جانچ چکا ہے کہ کون سی بات کہاں پہ ٹھیک ہے اور کتنی غلط ہے. جو دیکھیں، جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا نیریٹو اب اور ان کا نیریٹو صرف ایک ہے. دیکھیں، ہم وارث ہیں قرآن کے، سنت کے، اپنے بزرگوں کے، ان کی سنتوں کے، ان کے جو بھی تحریریں ہیں ان کے. آپ کے پروگرام کا نام ہے پبلک رائٹ، جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو آتا ہے حقوق العباد. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حقوق العباد کے بغیر آپ حقوق اللہ کا آپ نہیں پورے کر سکتے. اور یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا ہے جو کہ ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے. دنیا میں 2 ملک ہیں، جو ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے، جو مذہب کی بنیاد پہ بنے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنی جو حرکتیں ہیں ہماری پچھلے 75 سالوں سے، اور ہم ایک اور اپنی جشن آزادی جس کو ہم بولتے ہیں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ہم 1948 کا پاکستان دیکھیں اور 2022 کا پاکستان دیکھیں تو 1948 کا پاکستان 2022 کے پاکستان سے بہتر تھا، کیونکہ اس ٹائم لوگ بہتر تھے، بے شک وسائل کم تھے. ہم نے وسائل پیدا کیے، ہم نے نئی نئی تخلیقات کی، اور ہم نے ان تخلیقات کے ساتھ نفرت کا بیج ایسا بویا ہے 80s میں کہ جس سے ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے. ہم جہاں ایک طرف ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، اور ہم اتنی شرم کی بات ہے، میں دیکھتا ہوں سم ٹائم جب یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہوتی ہیں، ہم پارلیمنٹری پروسیڈنگ کو قرآن سے شروع کرتے ہیں، ہم اذان کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے 2 چیزوں کو مینٹین کرو گے اور آپ سمجھو گے کہ اللہ کا عذاب آپ پہ نہیں آئے گا؟ ایک چھوٹا سا بات ہے، کوئی زیادہ ہمیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج مجھے میرے استاد ہیں، انہوں نے بڑا اچھا شعر بھیجا کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. ہم ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں. آپ اپنی عوام کو دیکھیں، جب آپ سوشل میڈیا دیکھیں، پچھلے 20 سالوں میں عوام صرف ایک
اپنا وہ ڈھونڈتی ہے نجات دہندہ، کبھی وہ نجات دہندہ چیف کو بنا لیتی ہے، کبھی وہ نجات دہندہ چیف جسٹس کو بنا لیتی ہے۔ وہ ایک امید ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے ان کے جو دکھوں کا مداوع ملے، لیکن جو آپ کا دستور کہتا ہے، آئین کہتا ہے، جو آپ کا قانون کہتا ہے، آپ کے دکھوں کا جو مداوع ہے وہ آپ کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے سیاسی رہنما ہیں۔ اور جب آپ اپنے سیاسی رہنما منتخب کرتے ہو، وہاں پہ آپ کی پرسنل چوائسیز آ جاتی ہیں، آپ کے پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا پرسنل چوائس اور پرسنل انٹرسٹ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، جب آپ نا امید ہوتے ہو، تو آپ اس سورس کی طرف چل پڑتے ہو جو کہ حقیقت میں سورس نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے آرمی چیف کے پاس ایک اتھارٹی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آرمی چیف آپ کا مسئلہ حل کرے یا چیف جسٹس آپ کا مسئلہ حل کرے، جیسے چھوٹی سی بات میں کہوں، لوگ بجلی کے بلوں پہ اور دوسرے جو مسائل ہیں اس پہ کہتے ہیں چیف جسٹس نوٹس لے۔ چیف جسٹس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کا اگر آپ اس کو اختیار دے رہے ہو تو آپ خود دعوت دے رہے ہو۔ یہ جو اتھارٹیز آپ کے ایگزیکٹیوز ہیں، آپ کی جو ملٹری ہے اور آپ کی جو ادر باڈیز ہیں، کہ وہ قانون توڑ کے آپ کے لیے کام کرے، تو پھر آپ اپنی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دو اور ایک سمپل ڈکٹیٹرشپ رکھ لو اپنے کنٹری میں۔ اس لیے دو باتیں ہیں، وہ یہ کہ یا تو آپ قانون کو فالو کرو، یا تو آپ کو کہ آپ مسلمان ہو، قرآن کو فالو کرو، دستور کو فالو کرو اور رسول کی بات کرو، یا پھر آپ شخصیت پرستی کرو۔ اور جہاں پر تک جو آج کل حالات جا رہے ہیں، آپ اپنے پاکستان کی آزادی کی تحریک دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولوشن کو پڑھ لیں، آپ جو مغلیہ دور کا جو زوال ہے اس کے اسباب پڑھ لیں، آپ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو پڑھ لیں، اور سارے جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ ساری چیزیں اس ٹائم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ سقوط ڈھاکہ دیکھ لیں، آپ پچھلے 2 ویکس سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی اوپنلی کہی جا رہی ہے کہ ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے، 1971 میں بھی یہی حالات تھے جو آج پیدا کیے جا رہے ہیں، اور شیخ مجیب غداری تھا، غداری ہم لوگوں نے کی تھی اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، آپ ایک جو چیزیں ہمارے رہنما جو ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے کہ جو ان کا جو ریلائنس تھا آن پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا، وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا۔ پاس میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے، 9 بجے کی خبریں دیکھتے تھے، جو پڑھایا جاتا تھا ہم پڑھ لیتے تھے۔ پھر جب مشرف دور میں آزاد میڈیا ہوا، ہم مختلف چیزیں سنتے تھے، ہم فالو کر لیتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا، یہ 2022 کا زمانہ نہیں ہے، نہ 90s کا دور ہے۔ 2022 میں ہر بچے کے پاس اپنا رائٹ آف ایکسپریشن بائی وے آف سوشل میڈیا ہے، اور یہ چیزیں آپ پڑھتے ہو، آپ سیکھتے ہو، میں آپ سے سیکھتا ہوں، آپ میرے سے سیکھتے ہو، اس لیے آپ جو پبلک اوپینین کو اس کو برین واش نہیں کر سکتے۔ اب جہاں پہ ایک نیریٹو کی بات ہے، دیکھیں اگر ہم نے یہ ملک کی بنیاد ایک مذہب پہ رکھی ہے، تو یہ بڑے کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب 2 نیریٹیوز عوام کے سامنے ہیں، ایک نیریٹیو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایک نیریٹیو ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز اینڈ وی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ امیریکا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ اپنی شخصیت پرستی کو علیحدہ رکھتے، آپ اپنی مفاد پرستی کو علیحدہ رکھتے، کون مسلمان ہے جو ایک نیریٹیو کو چھوڑ کے دوسرے نیریٹیو کی طرف جائے گا؟ یہ بڑی عام کی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے، آپ کو کوئی نالج نہیں چاہیے، آپ کو ایجوکیشن بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے جو ایک نیریٹیو ہے وہ عام آدمی کے پاس ہے، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے، نو میٹر آپ پرنٹ میڈیا سے، اپنے الیکٹرانک میڈیا سے جتنے مرضی اسکینڈل بنائیں، جتنے مرضی جو بھی کریں، ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب ہم جو عوام ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جو قرآن سے شروع کرے، اذان کے لیے بریک بھی دے، لیکن پھر جھوٹ پہ جھوٹے فیصلے کرے۔ عوام وہ کرتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اگر عوام کے سامنے آپ کی یہ گفتگو سن کر تو مجھے وہ یاد آیا کہ کل میں سن رہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے پہلے ایک بندے سے جو وہاں منتخب ہوا ہے ممبر، اس سے حلف لیا، اس حلف میں اس نے باقاعدہ طور پر اس سے پڑھا کہ ہاں میں ذاتی مفاد کے لیے اپنے عہدے کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے ذاتی مفاد کے لیے فیصلے کیے غیر آئینی، غیر قانونی، تو وہ اسے دیکھ کر تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں، ایک کالر کو میں چاہتا ہوں شامل کر لیتا ہوں، تو پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، بولیں، آپ لائیو ہیں جی۔ ہیلو جی، بولیں، آپ لائیو ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत हुसैन काज़मी साहब, आपको और आपके रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स और व्यूअर्स को प्यार और बड़ा सलाम। दोनों मेहमानों ने बड़ी प्यारी तामीराती कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की है और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप ऐसे लोगों को लाते हैं और हमें रहनुमाई मिलती है। काज़मी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके चैनल की दिन चुगनी और रात चुगनी करे। आप हमारे लिए अवेयरनेस लाते हैं और पाकिस्तान के हालात के मतलब हमें आगाही देते हैं। अनफॉर्चुनेटली चौधरी शहजाद साहब ने जो कुछ किया ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आपके मेहमान भी इसको बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकला और तरक्की की तरफ गामजन था। इकोनॉमिकली पाकिस्तान डेवलप कर रहा था, रेमिटेंसेस जा रहे थे, सबसे ज्यादा गए और लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए यह एक इंटरनेशनल साजिश थी। हमारे दुश्मन चाहते थे कि ये मुल्क न तरक्की करे और इन मुजावरों की वजह से हमको ये हम चीज के लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ा। मैं सिर्फ दो चार बातें करूंगा एज ए पाकिस्तानी। मुझे पाकिस्तान से प्यार है, वो मेरी माँ करती है जो कलमे के नाम पर बनी है। असल में बात यह है कि चौधरी शहजाद साहब ने ऐसे किया कि एक घर में शादी हो तो एक बूढ़ा मर जाए, उसमें बदमजगी हो जाती है, ऐसी को बात हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले पाकिस्तानियों के पास चॉइस नहीं थी, अब पाकिस्तानियों के पास चॉइस है, विच इज इमरान खान। मैं किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, अल्फन कहता हूँ, मैं अपने वतन के लिए बोलता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान अगर सियासी जमातों के फैसले सही हों और इनकी पॉलिसियां सही हों। इमरान हमारे मामू का बेटा नहीं है। आखिरी दो बातें, बात यह है कि इमरान को ये लोग इसलिए आने नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब वो आदमी उसने कौन को अवेयरनेस दी है, वो आदमी बाहर निकल आया, लोग उसके साथ खड़े हुए। ये लोग पहले भी बादशाह थे। चलें नज़ाकत साहब, आपका पॉइंट पहुंच आया, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी मियाँ साहब, आप बात कर रहे थे। एक तो वो मैंने बात की थी कि असम्बली के अंदर जिस तरह हल्फ ले रहा था बंदा और उसके बाद फौरी तौर पर उसके खिलाफ ही उसने कार्रवाई करना शुरू कर दी वो। और दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या पार्लिमानी पार्टी का इस्तेकाक होता है वोट का फैसला करना या पार्लिमानी पार्टी को या आम जो लीडर होता है जमात का उसको होता है? जी देखें, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर आम आदमी को या पार्टी लीडर को इस्तेकाक है तो फिर पार्टी के अंदर आमरीत आती है, देन नॉट डेमोक्रेटिक इन ट्रू सेंस, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका सीधे लफ्जों में कोई मुबहम बात नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जी इस पार्लियामेंट्री पार्टी नॉट पार्लियामेंट्री लीडर, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। जैसे कामरान साहब ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा अच्छा ठीक है स्पीकर साहब मुझे बताएं कि आपने हमारी कौन से पैराग्राफ को रेफर किया अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। और मैं पढ़ रहा था जिस जवाब में शायद स्पीकर साहब के लॉयर ने कहा कि आज पहली हेयरिंग है और आप हमारा थर्ड इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन देखें, जो मैं बात कर रहा था कि ये 2022 है और अवाम सारा कुछ देख रही है, क्योंकि अब वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिलाई नहीं करती। और हमारी जो बुनियाद है वो कलमा है और कुरान है, ठीक है। और कुरान की एक सीधी सीधी आयत है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप दो चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। एक आदमी साहब कोई भी दो चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकता। आप अगर एक आपको कि मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको कि ठीक है मैं हक को नहीं साथ दूंगा, मैं अपनी मुफाद परस्ती को, अपनी शख्सियत परस्ती को या अपने किसी लोकल वडेरे को फॉलो करूंगा। ये दो चीज़ें नहीं रह सकती, या मुसलमान हो या नहीं हो। दरमियानी जो राह है वो तो मुनाफकत है। सही है, बिल्कुल दरमियाना रास्ता मुनाफकत का है। और इसी चीज़ को मेरा ख्याल है इमरान खान साहब डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसी वजह से सपोर्ट भी करते हैं। और मुझे बड़ा देख कर ये खुशी भी हुई है कि देखें थोड़े से टाइम में इतने लोगों का बाहर निकल जाना अपने हक के लिए या जो फैसला खिलाफ हो तो उसके खिलाफ निकलना, ये कौम के जागने की एक नवीद है, जिसको देखकर रात को भी मुझे भी बड़ी देखकर हैरानगी हुई है कि कोई प्रोटेस्ट करने के लिए एक हफ्ते की तैयारी चाहिए होती थी पहले हमें, लेकिन अभी 1 घंटा या आधे घंटे का बस ऐलान होना है और झंडे लेकर लोग बाहर निकल आते हैं। तो ये बड़ी कमरान साहब ने खुद देखा भी होगा, वहाँ लाहौर में मौजूद है। कमरान साहब आपसे बात करता हूँ लेकिन एक कॉलर को शामिल करता हूँ तो फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ابھی جو ڈیولپ ہوئی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو وہ کہتے ہیں نا سویپ انڈر دا کارپیٹ انگلش میں کہتے ہیں, تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ہر چیز کو چھپا لیں گے. ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور یہ سیاسی جانور جو ہیں اینیملز ہیں, یہ پولیٹیکل اینیملز, یہ انسان انیت نام کی تو ان میں کوئی چیز نہیں ہے. جانوروں جیسی خصلتیں ان کی, جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے بیوپار کرتے ہیں سیاست کا. بیوپاری ہیں سیاست کے, اور خریدتے ہیں, بیچتے ہیں. اور عدالتوں میں بھی جج ہیں جو بولیاں اپنی لگاتے ہیں. جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ریلیشن شپ اپنی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ڈیولپ کریں, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں پولیٹیشین کے ساتھ. سارا دن 3-4 پولیٹیشین کو بتایا ہوا اور ان سے رائے لے رہے ہیں, ایکسپرٹ رائے. کیا 22 کروڑ عوام میں صرف میڈیا پر 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے. اور یہ زرداری ہے کون؟ یہ بیوپاری زرداری اور پتہ نہیں کیا کیا یہ زرداری کرتا ہے ملک کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کو ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے, جو سیاست کو بیوپار کرتے ہیں, ملک کا بیوپار کرتے ہیں, فوج کا بیوپار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ پہنچایا آپ کا پوائنٹ. انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. پلیز ایک منٹ. جی ایک اور کالر ہیں ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم عابد بھائی. جی کون صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. عابد بھائی 3 سوال چھوٹے چھوٹے سے پوچھتے ہیں اگر اجازت دیں تو. جی پہلا سوال یہ پوچھنا اپنے مہمانوں سے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں صرف 5 پیارے یہی جج ہیں اور جج کوئی نہیں ہے؟ کوئی جج کو کوئی اختیارات نہیں ہے, یا وہ جج ہے ہی نہیں ہے, یا جس انہیں جج سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے اس قسم کا, اس میں یہ 3-4-5 یہ 5 پیارے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ہمیشہ ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی متنازع ہوتا ہے, اور لوگ اس کو سوچتے رہ جاتے ہیں کیا کیا انہوں نے. تو یہ بتا دیں یہ 5 جج یہی پیارے ہیں اور کوئی جج نہیں ہے. جی نمبر 2. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا کردار ہے, سپریم کورٹ آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ جج کا قلم بولتا ہے, جج نہیں بولتا. یہاں پہ یہ حالت ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جسٹس جو اپنی کرسی چھوڑ کے وہ پنچایتی فیصلوں میں آ جاتا ہے اور پنچایت کرنا شروع کرتا ہے. جج کے پچھلے فیصلے میں ہوا کہ جسٹس صاحب نے اپنا انصاف تو چھوڑ دیا اور وہ پنچایتی بن گئے اور پنچایت بنا کے انہوں نے فیصلے شروع کر دیے. کیا سپریم کورٹ یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنے اسٹیٹس کو چھوڑ کے پنچایتی فیصلوں میں جج بیٹھ جائیں اور پنچایتی فیصلے کریں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی خاص طور پہ ایک پارٹی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ جج اتنے متحرک ہو جاتے ہیں کہ انہیں رات کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں کی, اور راتوں رات روز اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تیاری کر کے. لیکن دوسرے یہ بھی اسی طرح کے دوسری پارٹیوں کے مقدمات ہیں جو 3 سال سے 4 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. 12 پنڈت کیس ہے تو لٹکا ہوا ہے 8 سال سے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ جج یہ نظر یا عقل یا اس قانون یا یہ چیز نہیں سمجھتے اس بات کیونکہ ہم نے انصاف دینا ہے تو برابر کا دینا ہے؟ چلیں آپ کے 3 سوال آگے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی کامران صاحب آپ نے کوسچن بھی سن لیے ہیں اور کوئی اس پر بھی بات کیجئے گا. پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جس طرح لوگ نکلے ہیں باہر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی حد تک لوگوں میں شعور آ گیا ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتا ہوں, اس کو پھر آگے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضمی صاحب میں آپ کا میں نے لوں گا دوبارہ. قاضمی صاحب مسائل ہم کے سامنے ہے کہ مسائل کیا ہے, ان کا حل یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں, ملک کا مذاق نہ بنائیں. یہ کہاں کی باتیں سننے میں بھی شرم آتا ہے ان لوگوں کو, ان سیاستدانوں کو, پاکستانی عوام کو نہیں. عمران نے ثابت کر دیا ہم ایک غیرت مند قوم ہے. قاضمی صاحب آتا ہے
ये इन लोगों को, पाकिस्तानियों को कहा गया कि आपको पैसा दो, माँ को कर देते हो, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इन सियासतदानों को उन्होंने कहा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यू आर ए जोक टू द नेशन। कभी आते हैं 1 मिलियन नथु ने दिया, 1 मिलियन फतू देगा, 1 मिलियन कमा देगा, 1 मिलियन सीधा देगा, पजामा हम शर्मिंदा हो गए आपकी बातें सुनकर। मैं तुर्की में गया, मैं घबरा गया, मैंने बोला मुझे मदद चाहिए, मैं दाल नहीं मांग रहा। शर्म की बात है, झूठ मारो, ठीक है, आपकी दौलत बाहर पड़ी हुई ठीक है जी, बिल्कुल आपका गुस्सा, आपके जज्बात आ गए हैं सामने, इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नज़ाकत साहब, बहुत शुक्रिया। जी कमरान साहब, अब आपने लोगों के जज्बात भी सुन लिए, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं आपके पास, रिप्लाई कीजिए। काज़मी साहब, मैं ज़ीशान साहब की बात को इंडोर्स करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ज़ीशान साहब बैठे हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे टीचर भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, और हमेशा इन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है। ये ज़ीशान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे सारे हमारे प्रॉब्लम है, इसका सलूशन कुरान और सुन्नत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह के होंगे आपके, और उसी तरह के आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये दोनों तरफ से है। पहली बात, इसका अब सलूशन क्या है? जो लीडर होते हैं ना, वो अपनी आवाम को बच्चों की तरह एजुकेट करते हैं। सिंस 1947 टू नाउ, अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल के बाद हमें कोई लीडर मिल ही नहीं सका। हमारा पाकिस्तान भी 2 टुकड़े हुआ, और उसके बाद भी जो कभी हम मार्शल में गए, कभी हमारे लिए सो कॉल्ड जमहूरी गवर्नमेंट्स आई, फिर मार्शल आए, फिर ये डिफरेंट किस्म का जो ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नेशन है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और जो कि अभी तक एजुकेट नहीं हो सकी। जो आप देखें, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप फ्यू मंथ्स पहले चले जाएं, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी महंगाई थी, लोग जो थोड़े तंग थे उनको भी जी, आपकी आवाज़ रुक रही है, तो एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, तो फिर बात करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। मुझे बताना है कि ये जो कल ड्रामा शुरू हो गया फिर है, मैं सब कहते हैं कि गद्दारी सब पे भारी है। अगर ये सब जमातें इतनी भारी है तो डॉलर क्यों नहीं सीधा कर लेते? सही है, ये तो सवाल बनता है। बहुत अच्छा। हाँ, ये सब जमातें अगर इतनी भारी है, अगर घर से भारी है, भाई तो कुछ कर नहीं सकते। सारी जमातें ऐसे जो ये 2 वीके पानी का कराची में हुआ है ना, वो भी गद्दारी ऐसे पानी उसमें डूबते मत जाए सब। सही है, बहुत शुक्रिया। हमजा की बेचारे की सियासत की उन्होंने चटनी बनाई है ना, वो तो पूरी जिंदगी खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमरान साहब, देखा है क्या क्या लोग सवाल करते हैं जरदारी साहब पर भारी, तो फिर ये जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए ना, अगर भारी है सबका। ये बस जोड़ तोड़ में मुझे ये जोड़ तोड़ में ज्यादा भारी लगते हैं। मसाइल देखिए, कराची में कब से इनकी गवर्नमेंट है, और ये कराची के हालात क्या हैं। इतना अच्छा शहर था, और दुनिया के वर्स्ट सिटीज़ में से एक सिटी बन चुका है। ये जो पीटीआई है या इमरान खान साहब हैं, इन्होंने अवाम को क्या दिया? एक चीज़ दी है कि इज़्ज़त के साथ कैसे जीते हैं, और उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे और हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यही इन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा है, यही आमतौर पे लोगों को कहते हैं कि हम बकारी नहीं हैं, हमारे फैसले हमारे कंट्री में हो, हमारे मुल्क के जो मुफाद में होगा वो करेंगे। और काज़मी साहब, लोगों ने इसको वाइडली एक्सेप्ट किया है। जो मैं देखूं, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उसमें से अगर मैं किसी को लीडर ढूंढना शुरू कर दूं तो मुझे कोई लीडर नहीं मिलेगा। लीडर जो देखें आप, कल रात को इमरान खान साहब ने एक छोटी सी स्पीच की और लोगों से कहा कि आप बाहर निकलें। लोग अपनी गलियों में बाहर निकल आए,
जहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है, यहाँ पे मीडिया ने भी नहीं आना, यहाँ पे कोई पीटीआई की कोई लीडरशिप भी नहीं आएगी, लेकिन वो अपनी गलियों में बाहर निकले। और मैंने इस हद तक किसी को अवामी सपोर्ट आज तक नहीं देखी। वो मेरे भाई ने जो फ़ोन किया था, जिन्होंने कहा कि जो मेरे उनके 3 सवाल हैं, पहले उन्होंने कहते हैं कि वो यही 5 जजेस अवेलेबल हैं। काज़मी साहब, ये जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है ना, ये किसी के लिए भी डिसाइड करना इजी नहीं है, ना जुडिशरी के लिए है, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि इन्होंने मिस रीड किया या मिस अंडरस्टैंड किया पीटीआई के सपोर्टर्स को। वो समझते थे कि ये गवर्नमेंट से बाहर निकल गए हैं, वहाँ में 1-2 दिन इनको इनके साथ रहेगी और बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये ना इन्होंने मिस अंडरस्टैंड किया। अब मेरा ख्याल है ये जो 5 जजेस हैं, इनमें से जो मेजॉरिटी है, जो पीछे इस मैटर में जब ये इमरान खान के नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी, उसमें भी ये शामिल थे। इनको एक्सपीरियंस है पिछला, इनको हिस्ट्री का पता है। दूसरा, ये चीफ जस्टिस साहब का प्रोगेटिव है, ये वो कौन सा बेंच बनाते हैं। बाकी जो सेकंड है, वो कहते हैं जी इनको पंचायत में से बिठाएं। तो जो दुनिया भर की कोर्ट्स है, वो मीडिएशन को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को वो ऑलवेज इनकरेज करती हैं, चाहे वो किसी केस से पहले करें या बिटवीन द केस करें। अगर वो दोनों पार्टीज किसी मैटर पे एग्री होती हैं, तो ऑलवेज कोर्ट्स उनको इंडोर्स करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं कि आप किसी ना किसी मैटर पे बाय कंसेंट हमसे ऑर्डर ले लें। लेकिन अगेन अब सारे पाकिस्तान की नज़रें फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो एक केस को ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुका है, जैसे कि ज़िशान साहब ने बताया है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके लीडर का ये प्रोगेटिव है कि वो किसी को वोट देने के लिए कहे या ना कहे। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसको वो ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके हैं, इसको री इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या वो पिछली जजमेंट को इंडोर्स करते हैं। एक बात है। और दूसरी बात ये, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कहा कि राजा बशारत साहब से उनकी डिबेट हुई है। राजा बशारत साहब कहते हैं कि कानून ये कहता है, स्पीकर साहब कहते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ी है, ये देखें ये जजमेंट है। इसका मतलब है कि स्पीकर साहब ने कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ के जजमेंट दी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो स्पेसिफिक पैराग्राफ बता दें, अगर इसका जवाब नहीं आया तो ये ओपन एंड शट केस है। इसका मतलब है कि स्पीकर साहब ने पढ़े बगैर एक रूलिंग दे दी है, जिसको सेट असाइड कर देना चाहिए था। अगर उनका सारा कुछ गलत साबित हो जाता है, कमरान साहब, अगर फर्ज किया उनका साबित हो जाता है गलत है, उन्होंने जो कुछ कहा डिप्टी स्पीकर ने, तो उसकी सजा क्या बनती है? देखिए, पाकिस्तान में आज तक किसी को हाई ट्रीजन के लिए ट्रायल बहुत ही कम किया गया। ये पीछे परवेज मुशर्रफ साहब को किया गया था, और उस बेंच के साथ जो हुआ आपको पता है। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर साहब को कोई सज़ा मिलेगी, हालांकि उनको ट्राई करना चाहिए जो आइन के साथ इस तरह खेलता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनकी रूलिंग है, प्रॉबली वो सेट असाइड हो जाए। सही है। चलें, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन, उसका भी जवाब देते हैं, फिर ज़िशान साहब की तरफ जाते हैं कि जब एक पार्टी का कोई मसला बनता है तो सारी अदालतें हर चीज़ बहुत एक्टिव खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन जब अवामी कोई मसला होता है या इस किस्म की जहाँ अवाम इन्वॉल्व हो, तो उसमें ज़रा लेट करके तो आगे चलते हैं। तो इस सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं ओपन फोरम में तो यही कह सकूँगा कि जो मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, उनको जो जुडिशरी है उनको ज़्यादा सीरियसली लेती है, अदर दैन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर नहीं है। जो लास्ट टाइम पहले जो 12 बजे रात को अदालतें खुली, वो भी एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर था, तो जजेस ने सोचा कि हम 12 बजे आ जाते हैं। और ये जो कल हुआ, ये भी एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, और उन्होंने देखिए इतना बड़ा सूबा है, और उसमें जो इंस्टेबिलिटी है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक में नहीं है। बाकी जो हम मुझसे पूछना चाहते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता। चलें, सही है। एक कॉलर को शामिल करते हैं ज़िशान साहब, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आदिया जी, कि हम तो पेंडू बंदे हैं,
हम तो इतना जानते हैं, कोई मामूली सा तोहफा भी बच्चों को या किसी और को देना हो तो घर में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मशवरा करके देते हैं। मशवरे के बगैर अगर कुछ दिया डलाया जाए तो इतनी इज्जत नहीं रहती घर में। जी जी। इसी तरह बाकी जिंदगी का जो मसला भी है वो मशवरे से किया जाए। अगर खत लिखना जाए कहीं तो मशवरे के बगैर लिखा जाए तो फिर उस खत की इतनी वैल्यू नहीं होती। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी सोच है। आप वाज़ेह तौर पर पूछे जो कहना चाहते हैं। भाई यही कहना था कि मशवरे के बगैर जो ना पार्टी अगर है तो उसके मशवरे के बगैर अगर खत लिखा गया तो उसकी कोई इतनी है। यानी चौधरी शजात साहब ने जो खत लिखा है वो मशवरे के बगैर लिखा है, वो नहीं लिखना चाहिए था, ये आप कहना चाहते हैं? मैं तो मेरा ये ख्याल है नाम जिंदगी में भी यही होता है, छोटे से लेवल जो होते हैं ना बड़े लेवल में भी वैसे मसले होते हैं। ठीक है, अगर वो को खुदा नहीं होता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जनाब का, बहुत बहुत थैंक यू। जी ज़ीशा मियाँ साहब, एक तो ये जो लेटर है ना, एक कतरी लेटर था, उसके बाद एक अमेरिकन लेटर आया था, और उसके बाद फिर जनाब वाला ये गुजराती लेटर आ गया चौधरी शजात साहब वाला। तो इन लेटर्स की जो बड़ी अहमियत है आजकल के डेवलपमेंट दौर में, जहाँ ईमेल्स और व्हाट्सएप का ज़माना है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? लेटर्स के हवाले से बात कीजिए। जी थैंक यू काज़मी साहब। देखें लेटर भी आते हैं, फ़ोन पे भी डिस्प्यूट होता है, लेटर की ऑथेंटिसिटी पे भी डिस्प्यूट होता है, लेकिन बात यह है कि अवाम को क्या बताया जाता है, अवाम किसको फॉलो करती है, हमने तो ये देखना है। एट द एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर का जो सोर्स है वो तो अवाम है, अवाम किसको फॉलो करती है। जी अगर इजाज़त हो एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ तो फिर आगे बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कादर भाई, मैं मलिक साहब से ये बात कहूँगा। मलिक साहब, ये जो शुगर कोटेड बातें होती हैं ना, इन्हीं शुगर कोटेड बातों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। अगर इंसान करे ना, सीधी खुल के बात करे, शुगर कोटेड बात ना करे, तो मेरे ख्याल में लोगों तक हक की बात पहुंचेगी तो लोगों में शऊर पैदा होगा, कानून समझेंगे और कानून पर एहतराम करेंगे। लेकिन जब हम शुगर कोटेड बातें करके अपना पहलू भी बचाएं, अपना नजरिया भी बचाएं, अपने तो इस तरीके से ये बात इस टीवियों पे चलेगी तो फिर नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जी नबी साहब, दरअसल ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जब एक मिनट मतलब साहब बोल के गल करो, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हक दी वो करो, ਉਹਦਾ जवाब ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल ਕੀਤਾ ਸੀ कि 5 जज रह गए ने, और कोई जज कोई नहीं हैगा, फायदी साहब बैठे है, दूसरे जज साहब मैं आपको जवाब देता हूं, ना ही कोई नहीं हैगा, वो है ही कोई नहीं जज, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जज समझते कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ जरा शुगर कोटेड ना बनो, गल खुल के करो, मजा ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ हक के बोल सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब मियाँ साहब, आप भी इनको फिर मरहा दे दें जवाब। एक और कॉलर है, अगर कहते हैं तो उन्हें भी सुन लेते हैं, तो फिर करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I wanted to be connected to the live call. Yes. Am I through to it? Yes. Go ahead. I'd just like to express my view regarding what's happening in Pakistan right now. Okay. Would I do it live or would I give you the live? Go ahead. Go ahead now, right now. Yeah. Well, the whole thing is become very obvious. I mean, Maryam Nawaz said it clearly yesterday that we are playing game. Okay. That's her statement, and we are best at the game, right? Yeah. And as far as Pakistan partition party is concerned, they lived up to their name. They partitioned the brothers who a night before were united, and now they partitioned them. They lived up to their name. So whatever has happened is, the whole thing was unconstitutional anyway. Okay. The way overnight the decision was taken and not conveyed to even the members of the party. I mean, the guy sold his soul overnight. Basically, I see it as
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ پہنچا ہے جناب، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شان میاں صاحب نے سن لی آپ کی بات، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. جی میاں صاحب، دو تین جی کاظمی آگے صداقت کا ان کی آپ کے 3 کویشچن تھے، میں تینوں کا بڑا مختصر جواب دوں گا. پہلی بات ہے کہ جو بینچ میں یہی ججز کیوں آتے ہیں، کچھ دوسرے ججز کیوں نہیں آتے. دیکھیں کاظمی صاحب، جو آپ کو اگر تھوڑا سا واقفیت ہو آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، پاکستان کے یا یو کے سے بھی، ہر جج کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن لا کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کمپنی لا کا، کوئی کرمنل لا کا، کوئی سول لا کا. اور اس لیے جو بینچ بنتا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس. اور جو چیف جسٹس جس جج کو منتخب کرنا چاہے وہ اس بینچ میں منتخب کر لیتا ہے، وہ خود بھی اس بینچ کا حصہ بن میاں سکتا ہے. صاحب اگر اجازت ہو، میں ایک اور کالر کو شامل کر کے لاسٹ کالر کو شامل کرتا ہوں، کیونکہ پھر بات ٹائم تھوڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بات مکمل نہیں ہوتی. میں نے شامل کر ٹھیک لیتا ٹھیک. ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ سوری آپ کا ٹائم لے رہی ہوں. اس میں سے ایک میرا پوائنٹ ہے کہ فوج جو ہے نا پاکستان کی، وہ اس ملک کی آبیاری کرتی ہے، پانی دیتی ہے جڑوں میں. تو یہ فوج کوئی موسمی پھل کھانے کے لیے نہیں آتی. اور 20 ارب ڈالر کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ اتنا بڑا قرضہ لو کہ پورا ملک لگا رہے اور وہ قرضہ اتارنا لے عثمان بجدار کو لگاؤ، اسٹیٹ بینک کا جو اشرکی ہے. تو یہ فوج ان کے غلام ہے جو کچھ یہ کرتے جائیں، اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے، یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں اس پر بھی. تو جی میاں صاحب، تو اس لیے جی جب آپ بھی کی آواز. ہاں آ رہی ہے جی. جی ابھی ہاں جی. ٹھیک تو ہے. جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے تو چیف جسٹس اگر بینچ بناتا ہے اور اس کا پارٹ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی کرمنل لا کے جج کو نہیں لگائے گا، نہ کسی کمپنی لا کو لگائے گا، اسی جج کو لگائے گا جو زیادہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو انٹرٹین کرتا ہے. اس لیے بینچ میں وہ لوگ آپ کو ججز بار بار نظر آتے ہیں جو اس فیلڈ میں آلریڈی وہ پٹیشن بھی سن رہے ہوتے ہیں جو کہ پبلک ڈومین میں نہیں، جیسے میڈیا میں نہیں آتی. یہ آپ کے سوال کا پہلا جواب ہے. دوسرا بات ہے جو سپریم کورٹ کا جو رول ہے، سپریم کورٹ از کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن اینڈ کسٹوڈین آف پبلک رائٹس. سپریم کورٹ کی یہ ڈیوٹی ہے انڈر کانسٹیٹیوشن کے، کہیں پہ بھی اگر کانسٹیٹیوشن کی اور اسپیشلی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے. اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ دونوں کی ڈیوٹی ہے. اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کسی کی پٹیشن پہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے. اس سے جو سپریم کورٹ کا جو الٹرنیٹیو رول ہے وہ سپروائزری رول بھی ہے اور ایڈوائزری رول بھی ہے، جس میں سپریم کورٹ کسی بھی بات پہ اگر کوئی بھی پبلک آفس یا پارلیمنٹ اگر کسی پہ ایڈوائز مانگے تو سپریم کورٹ کے پاس ثابت ہے کہ وہ ایڈوائزری رول ایکسرسائز کرتی ہے. یہ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں کورٹس کے، جس کو میں چھوٹے سے ٹائم میں نہیں آپ کو ایکسپلین کرتا، لیکن آپ کی میں بات کا جواب دیتا ہوں. تیسرا آپ کا کویشچن تھا جو آپ نے کھل کے نہیں بات کی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جو کورٹس ہیں صرف ایک پارٹی کو کیوں فیور کرتی ہیں. دیکھیں یہ بات سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے ارلی 90s میں کی تھی کہ ہم کو تو کورٹ کبھی کوئی ریلیف نہیں دیتی 70 سے لے کے اب تک، لیکن دوسری پارٹیز کو ہمیشہ ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اور یہ جو ایک فنڈامنٹل بائس ڈیو ٹو سسٹم ان پاکستان ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو ہم جیسے ہم اس کو اگر یورپ میں یا ویسٹ میں ہم اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریسزم یا انسٹیٹیوشنل بائس. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ ہے. بڑی انفارچونیٹلی بات ہے، اس لیے ہمارا ملک پچھلے 75 سال سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں بھی ہے، کیونکہ کبھی جس نیسیسٹیٹس کو انوینٹ کیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسری چیز کو کیا جاتا ہے صرف ایک اسٹیٹس کو رکھنے کے لیے یا کسی کی بات ماننے کے لیے. جیسے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ وہاں پہ ججز کو کیسے انفلوئنس کیا جاتا ہے اور ججز سم ٹائم کیسے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور اس کی پھر توجیحات پیش کرتے ہیں. وہ ایک اچھا شعر تھا، آج کسی پولیٹیشین نے شعر کیا تھا کہ یہ شرط الفت بھی عجیب ہے محسن، میں پورا اترتا ہوں وہ معیار بدل دیتے ہیں. اب ایک جو پارٹی ہے وہ جب سارا کوئی سیٹسفائی کرتی ہے تو کورٹ اپنا وہ کرائٹیریا چینج کر دیتی ہے. ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں 75 ایئر سے. لاسٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جیسے کامران صاحب کا کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اینگر آ رہا ہے کالرز کا، دیکھیں جب گورا سب کانٹیننٹ میں گیا تھا وہ یہاں کا سارا سسٹم وہاں پہ لے گیا تھا اور ہم ابھی بھی وہی سسٹم فالو کر رہے ہیں. لیکن ایک بات گورے نے سب کانٹیننٹ میں نہیں کی تھی، جوری سسٹم نہیں لے کے گئے تھے. جب انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اسٹڈی کیا تو انہیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی جوری سسٹم کسی بھی فیصلے کو جب وہ کرے گی، بیٹھے گی عدالت میں کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے،
تو وہ انفلوئنس ہوئے گی، اس کو لوگ انفلوئنس کریں گے تو جو فیصلہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. اور ہم نے پورے ملک کا فیصلہ عوام کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور آخری بات قاضمی صاحب، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. اور ہم نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ سنی ہے 2 دن پہلے کہ ہم زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ لہجہ اور یہ رونیت کہاں سے آئی ہے؟ اگر انلیس کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا سے بڑے خدا ہو یا آپ کے پیچھے خدا سے بڑا خدا بیٹھا ہوا ہے. زمین کو تو اللہ تعالیٰ کے سوا تو اللہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں گرم اور ٹھنڈا کر سکتا. یہ تو لیکن آپ اس نے شرک نہیں کیا ایک قسم کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے قادمی صاحب آپ دیکھیں، اس لیے تو عوام باہر نکل آئی ہے نا، جیسے کامنا صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی عوام ایک کال پہ باہر آ گئی ہے. اب یہ لوگ عوام سارا کچھ دیکھ رہی ہے، عوام سارا کچھ پڑھ رہی ہے، عوام سارا کچھ آبزرو کر رہی ہے، اور یہ اپنے لیے چلیں خود حالات ہمارے پاس ایک بار آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. کمران صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کمران صاحب آپ وہاں کافی ٹائم سے ہیں، آپ نے دیکھا ہے یہ موسم بھی چینج ہوا ہے، سیاسی صورتحال بھی چینج ہوئی ہے، لوگوں کے ویوز بھی سنے ہوں گے، پانی میں بھی آپ چلے ہوں گے، گلیوں میں جب پانی کی نہریں نکل رہی ہیں. کبھی کبھی سنا تھا کہ دودھ کی نہریں یہاں سے نکلیں گی لیکن پانی اسی طرح کا نکل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ سن کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، یہاں کے حالات سے بھی اور وہاں سے بھی ذرا تھوڑا سا شیئر کیجئے گا جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ، تاکہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی تو ہر ایک عام بندہ بھی سوچتا ہے. کاظمی صاحب، میں پتہ نہیں ہے میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، اس ٹائم میں جہاں پہ بیٹھا ہوں نا، جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ راجہ ریاض صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے. تو یہ نا میں 2 دن ہو گئے گھر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو مسجد تک جانے کے لیے یہاں پہ راستہ نہیں ہے. آج میں فیصل آباد میں ہوں. یہ جو لوگ ہیں، میں نے ان سے آتے جاتے مسجد میں باقی باہر لوگوں سے بات کی ہے کہ کیا سمجھتے ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون اچھا ہے. جو نا مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے راجہ ریاض صاحب کو سپورٹ کیا. میں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن شاید میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکا، لیکن جتنے بندوں سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پہلے ٹھیک ہوتا تھا، اب یہ وہ جو ایک عام میڈیا کے اوپر نام چل رہا ہے لوگوں کے جنہوں نے پارٹی چینج کی ہیں، اب یہ بندہ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ یہاں سے آگے نکل جائیں، سچویشن بہت ہی آکورڈ ہے پاکستان کے نظام کی. جو کسی بھی آپ مین روڈ پہ چلے جائیں آپ کی گاڑی پھنس جائے گی. ابھی ہماری جو گاڑی ہے نا، جب واپس آئی ہے، کل ہم لوگ کہیں پہ گئے تھے تو اس کی سیٹس گیلی ہوئی ہیں بارش کے پانی سے، ایون ڈور بند تھے، اور لوگوں کے بچے عورتیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں. کسی کو بھی پنجاب کے لوگوں کے مسئلوں کی کوئی فکر نہیں ہے. سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے کچھ ایم پی ایز اور سب کو اکٹھا کرنا ہے کسی گورنمنٹ میں، کسی ہوٹل میں، اور وہاں سے ہم نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے اور ہم نے جا کے گورنمنٹ لینی ہے. میرا پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے عوام کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. ایک بات یہ ہے. دوسرا، یہ میرے بھائی نے جو کہا ہے نا، یہ کہ آپ نا ڈھکی چھپی باتیں کرتے ہیں. کاظمی صاحب، میرا آپ کے ساتھ یہ 3-4 پروگرام ہے، میں بہت کھل کے بات کرتا ہوں. آپ کے ساتھ جو میں نے پہلا پروگرام کیا تھا اس کے کانسیکوینسز میں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے PC پبلک سروس کمیشن ٹاپ کیا تھا. تو میں نے کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی، تو وہ اس کی ویڈیو ادھر اس کے کولیگز کے پاس جائی تو اس کو سیک کر دیا، انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا. کوئی آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ پاکستان میں مقابلے کے امتحان کو ٹاپ کرتا ہے، پورے پنجاب میں 1000 پیپل ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ پاس ہوتے ہیں، ان میں سے میرٹ بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک ٹاپ آتا ہے. تو اس کو نا، میں تو ویسے بھی مشہور ہوں اپنے دوستوں میں کہ میں بہت ہی زیادہ انگائیڈڈ ہوں. جہاں پہ میں نے بجنا ہوتا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو برا لگتا ہے میں صاف کہتا ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے. لیکن جو یہ پرٹیکولر کیس چل رہا ہے نا، تو میں اپنا پریمیچور اوپینین نہیں دینا چاہتا. مجھے آج کی جو میں نے اس کو دیکھا ہے، جو جوڈیشری جو کویسچنز، جو ججز کویسچن کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، تو ابھی میں کسی کو اچھا کہوں یا کسی کو برا کہوں، یہ تھوڑا سا پریمیچور ہوگا. ہاں، میرا رائٹ ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جب ججمنٹ آ جائے گی میں اس کے اوپر اپنا اوپینین دوں گا.
یہ کیا اوپینین ہے، لیکن ابھی تک یہ میٹر ابھی کورٹ میں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہوتا کیا ہے جب بینچز بنتے ہیں اور جب ارجنٹلی کنسیڈریشن ہوتی ہے کسی کیس کی. اور باقی جو ذیشان صاحب نے اس کو نا لیگلی اس کو ان کو ایکسپلین کر دیا. میں سمجھتا ہوں، میرا ویسے اوور آل ویو ہے، میں اسلام آباد میں بھی گیا ہوں، میں باقی بھی ایریاز میں گھوما ہوں. جو ہوا پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، جو لوگ ہیں اسپیشلی جو یوتھ ہے نا، یوتھ سمجھ دیا اب آج اس حد تک یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو مقبول ہو چکا ہے کہ آج کوئی بھی ہے، اگر آپ آج عدلیہ کو اس کے خلاف لے آئیں گے، آپ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے خلاف لے کے جائیں گے، یہ لوگ کسی اور بات کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے، جہاں تک میرا فیئر اوپینین ہے، جو عمران خان صاحب ہیں ان کی ڈیمانڈ کوئی زیادہ ان ریزنیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، جس کی گورنمنٹ ہوگی وہ آگے 5 سال رول کر لے گا. اور جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، جب اس طرح کے بڑے بڑے ڈیڈ لاکس آ جاتے ہیں، جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آلویز ہی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریزنیبل ایک ڈیمانڈ جو پاکستان کو لوگ چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو ویری سیریسلی لوگ کنسیڈر کرنا چاہیے، اسپیشلی ان سینیریو کے بارے ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. تو لاسٹلی جناب ذیشان میاں صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اتنی گفتگو بھی ہوئی ہے، لوگوں کالرز کو بھی آپ نے سنا ہے، باقی بھی ساری چیزیں سچویشن ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے؟ شارٹلی بتائیے گا آگے یہ پنجاب کے سلسلے میں کیا ہوگا. جی دیکھیں، اللہ بہتر کرے. جو نظر آ رہا ہے، جو آج سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے، جو انہوں نے ریمارکس آج ابھی تک آئے ہیں، انلیس کہ کل کوئی جو کہتے ہیں خلائی مخلوق کا ہاتھ یا کوئی غیر جو نظر نہیں آتا وہ ہاتھ نہ ججز کو پکڑے، تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ حق و سچ کا فیصلہ کرے گی. حق و سچ کا فیصلہ جب ہم کہتے ہیں جسٹس کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جسٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی جسٹس کرو، جسٹس یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے اور اپنے فیکٹ کو سامنے رکھو، اس کے مطابق دیکھو کون سی پارٹی صحیح کہہ رہی ہے. اور اگر ذیشان صاحب اس کال کے بغیر بات تھوڑا سا بریو ہو گئے. جی ذیشان صاحب اس کال کے بعد تھوڑا سا بریو ہو گئے. نہیں آپ بھی بتا دیں کہ کیا کوئی منڈے تک کوئی خلائی مخلوق کی مداخلت ہو سکتی ہے؟ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کمران صاحب؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. اگر خلائی مخلوق کی مداخلت، میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، خلائی مخلوق کی مداخلت تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے قادمی صاحب، ہمیں بھی پتہ ہے، ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. انلیس کہ وہاں پہ ایران میں نہیں ہوتی، یہاں افغانستان میں نہیں ہوتی، باقی تو ہر جگہ جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی قاضی ہے، جج ہے، اس کو کسی کا نام بھی دے دے، اس کو ڈکٹیشن تو ملتی ہے. یورپ میں بھی کتنے اس پہ سارا کچھ، لیکن باقی ممالک میں فرق پتہ کیا ہے؟ وہاں عوام کی بہتری کے لیے سوچا جاتا ہے، ہر ایک ادارہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی قانون بھی ہے تو عوام کے زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں تو الٹ ہو رہا ہے. خان صاحب، اگر عوام کا آپ نے سوچنا ہے تو آپ ابھی جو کامران صاحب مسائل کی بات کر رہے تھے، جو ہم مسائل اگر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں تو جو مسئلے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم 15 میں بھی نہیں مسائل کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ عوام کو چاہیے کہ وہ خودداری کے ساتھ سوچے. اگر آپ کا 70% بجٹ ملک کا کسی ایک محکمے پہ لگ رہا ہے تو 30% بجٹ پہ تو آپ باقی پورا ملک تو نہیں چلا سکتے نا. اور آن دا ٹاپ آف اٹ، جب آپ نے آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کی جو آرمی ہے، آپ کی جو جوڈیشری ہے، ان کے جو اخراجات ہیں جو کہ ان نیسیسری ہیں، جو ان کا شاہانہ پروٹوکول اور ماحول ہے، جب تک آپ اس سے نہیں نکلو گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر 10 پاؤنڈ، اگر آپ 10 روپے کماتے ہو اور آپ کے خرچے 13 روپے ہیں، تو آپ کیسے اپنے مسائل سے نکل سکتے ہو؟ یہ تو پھر آپ کا وہ ایک، آپ کے پاس عمر و یار کی زنبیل تو نہیں ہے کہ آپ نکالتے جاؤ لگاتے جاؤ. آپ کے وسائل تھوڑے ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں. تو آپ ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں کہ اپنے جتنے بھی شاہانہ خرچے ہیں، جو پروٹوکول ہے، جو وی اے پی کلچر ہے، اگر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میاں صاحب، آپ نے اسلامک لحاظ سے بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسے زیادہ ذمہ داری نہ لیں کیونکہ آگے جا کر حساب اتنا ہی زیادہ دینا پڑے گا. تو آج کل تو لوگ حساب سے نہیں ڈر رہے، وہ کہتے ہیں بس ہمارے پاس اختیارات ہونے چاہیے. تو کیونکہ ہمارا
بالکل ختم ہو گیا ہے. لاسٹ یہ 15 سیکنڈ میں بتائیے گا. آپ نے کل دیکھ ہی لیا ایک بندہ جو جس کو کافی زیادہ مزدوری ہے، اس نے پتہ نہیں کس لالچ میں یا کس خوف سے ایک خط لکھ دیا اور پورا جو کنٹری کا سسٹم ہے جو کہ افورڈ بھی نہیں کرتا، ایسا کرائسس میں آیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا زر مبادلہ کتنا نیچے چلا گیا، آپ کے ڈالر ریٹ کتنا اوپر چلا گیا، اور آپ کی جو یہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں صرف ایک مزدور بندے کے خوف یا لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ پتہ نہیں میں نے کل صبح اٹھنا ہی اور کسی کی اس کو پولیس باہر کی خبر نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے، وہ تو پیچھے 1970 میں ہی ابھی پڑا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب کامران صاحب، آپ کا شکریہ. ذیشان میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی اور لیگلی بھی گفتگو کی ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے. جن کی کالز میں اٹینڈ نہیں کر سکا ان سے معذرت، اور باقی دیکھنے سننے والوں تمام کا شکریہ. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.